الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ میں ہوں مرتضیٰ بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر جس نے پورے ملک کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا رکھی ہے، یعنی کہ 27ویں آئینی ترمیم۔ جی ہاں، وہی ترمیم جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد نہ عدالتیں وہی رہیں گی، نہ الیکشن کمیشن، نہ صوبے، نہ دستور اپنی پرانی شکل میں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ترمیم پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کی یا پھر طاقت کے کھیل میں نیا باب کھلے گا؟ چلیے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اب تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق 27ویں ترمیم کے ذریعے چند بڑے بڑے قدم اٹھانے کا ارادہ ہے۔ مسلح افواج کی قیادت کی تقرر اور اختیارات سے متعلق دفعات میں تبدیلی، ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کو حکومت کے تابع کرنا، الیکشن کمیشن کے سربراہ کی تقرری کا طریقہ بدلنا، وفاق اور صوبوں کے درمیان مالی وسائل کی تقسیم میں تبدیلی تاکہ وفاق کو زیادہ حصہ ملے، اور سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کو باضابطہ عدالت کا درجہ دینا۔ اب یہ سب سننے میں بہت اصلاحاتی لگتا ہے، مگر حقیقت میں یہ طاقت کی ایک نئی ترتیب ہے، یعنی آئین کے نام پر طاقت کی بازی گری ہے۔ اگر ہم ماضی پر نظر ڈالیں تو پاکستان کا 1973 کا آئین اب تک 26 بار بدلا جا چکا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً ہر بار یہ ترمیم نظام کی بہتری کے نام پر آئی، مگر نتیجہ یہ نکلا کہ حکومتیں مضبوط ہوئیں، عوام کمزور ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1973 کا آئین پاس کروایا تھا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو نے ہی آغاز کیا ان ترامیم کا۔ تیسری ترمیم کے ذریعے حکومت کو اختیار دیا گیا کہ کسی شخص کو 3 ماہ تک عدالت میں پیش کیے بغیر قید رکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی ترمیم سے ضمانت کا حق چھین لیا گیا۔ 5ویں ترمیم میں ہائی کورٹس پر مزید پابندیاں لگ گئیں۔ 6ٹھی ترمیم سے اپنی مرضی کے چیف جسٹس لانے کی راہ ہموار ہوئی، اور 7ویں ترمیم سے وزیر اعظم کو عوام سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اختیار دے دیا گیا۔ بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء، جنرل مشرف آئے۔ انہوں نے بھی اپنی مرضی کی جمہوریت لانے کے لیے آئین میں ترامیم ٹھونک دیں، مگر ان سب سے ایک چیز مشترک تھی: یہ ترامیم اقتدار بڑھانے کے لیے تھیں، کوئی بھی عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں تھی۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ ترمیم کی۔ اس ترمیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، عدالتوں کے فیصلے، الیکشن کمیشن کی کارکردگی، آئینی اختیارات کی بندربانٹ، یہ سب پہلے ہی آئین سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ تو پھر سوال بنتا ہے کہ جب پہلے ہی فیصلے آسمانوں سے آ رہے ہیں تو آئین میں ترمیم کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں 27ویں ترمیم کے ذریعے عدالتوں کی طاقت مزید کم کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی ادارہ بالادست فیصلوں پر انگلی نہ اٹھا سکے، یعنی جس طرح 26ویں ترمیم سے عدالت کا ڈنڈا کمزور کیا گیا، اب اس بار عدالت کے گھٹنے زمین سے لگانے کی باری ہے۔ اب رہی بات الیکشن کمیشن کی۔ اس ادارے نے 2024 کے الیکشن ایسے کرائے جیسے کسی حکم پر لکھا ہوا اسکرپٹ ہو۔ مخصوص نشستوں سے لے کر فارم 47 تک سب کچھ پہلے سے طے شدہ نظر آیا۔ اب اگر اس بارے ادارے کی تقرری کا اختیار مزید حکومت کے تابع کر دیا گیا تو پھر الیکشن کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب جمہوریت کی بنیاد ہی انتخاب ہے
اور وہی بنیاد تابعداری پر کھڑی ہو تو پھر جمہوریت صرف ایک شو بن جاتی ہے عوام کے لیے۔ ایک اور بڑی تبدیلی جو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے لائی جا رہی ہے وہ ہے وسائل کی تقسیم میں رد و بدل، یعنی صوبوں سے مالی اختیارات واپس لے کر وفاق کو دینا۔ یہ سیدھا سیدھا 18ویں ترمیم کا الٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صوبے دوبارہ مرکز کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ تعلیم، صحت، بہبود آبادی سب محکمے وفاق کے پاس آ جائیں گے، یعنی اسلام آباد سے حکم آئے گا، پشاور، کراچی، کوئٹہ اور لاہور مانیں گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے صوبائی خود مختاری کا باب دوبارہ بند کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا سیاست کی بساط دیکھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ ترمیم دراصل ایک سیاسی سودے کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی صوبائی خود مختاری کے نام پر شور مچائے گی، پھر تمام ترامیم پر ووٹ بھی دے گی اور انعام میں اسے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتیں مل جائیں گی، یعنی عوام کے حقوق بیچے جائیں گے سیاسی مفادات کے عوض، اور بعد میں عوام کو کیا کہا جائے گا؟ ہم نے دستور بچا لیا۔ حالانکہ حقیقت میں دستور کو ایک بار پھر سیاسی لاش بنا دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین سب سے نازک حصے پر، یعنی آرٹیکل 243، جس کا تعلق مسلح افواج کی قیادت سے ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم میں یہی سب سے بڑی تبدیلی ہوگی۔ یہ معاملہ بظاہر انتظامی وضاحت کے نام پر آ رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ فوج کی حیثیت کبھی آئین کے محتاج نہیں رہی۔ یہ وہی معاملہ ہے جس میں چاہے جو لکھ لیا جائے، جو مٹا دیا جائے، عمل ہمیشہ ویسے ہی ہوگا جیسے طاقت چاہے گی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم دراصل اسی آرٹیکل کے گرد گھومتی ہے، یعنی آئینی نہیں، سیاسی عدالتی طاقت کی نئی صف بندی۔ تو ناظرین، پاکستان میں آئین ایک مقدس کتاب ضرور ہے، مگر حقیقت میں یہ اب اختیارات کی ڈائری بن چکا ہے۔ ہر حکومت، ہر طاقتور گروہ اپنے مطلب کی لائن اس میں شامل کرتا ہے، اور جب وقت بدلے تو نئی لائن ڈال دیتا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے جو طرز عمل دکھایا، اس سے لگتا ہے کہ آئین اب ایک لائیو ایڈیٹیبل ڈاکومنٹ ہے جسے روز بدلا جا سکتا ہے، روز نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں 27ویں ترمیم بھی اس سلسلے کی کڑی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آئین بدلے گا یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ عوام کی حالت بدلے گی یا نہیں۔ کیا انسانی حقوق، انصاف اور آزادی کا تصور اب بھی باقی رہے گا، یا ہم صرف ایک نئے سیاسی انتظام کے ماتحت ہوں گے؟ دوستو، دستور کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے پرانا کھیل ہے۔ اختیار کے لیے قانون بدل دو، مفاد کے لیے آئین موڑ دو، لیکن تاریخ ہمیشہ ایک سوال چھوڑ جاتی ہے: کیا اس بار بھی صرف چہرے بدلیں گے یا نظام؟ میں ہوں مرتضیٰ بٹی، اور آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 27ویں ترمیم پاکستان کو مضبوط کرے گی یا مزید تقسیم کرے گی؟ اللہ حافظ۔